اچھا سرش یہ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں عید پر آپ؟ سبو بھائی سوچنا پڑے گا کیونکہ اچھا سوچنا کیا پڑے گا، سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کے بہت زبردست قسم کے خیالات آ رہے ہیں. کافی عرصہ پہلے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک صاحب نے لکھا کہ قربانی کا جانور خرید کے دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں کولر لگا دیں، پینے کے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر لیں، کوئی ویلفیئر کا کام کر لیں. اچھا اس کے اوپر جس بندے نے یہ لکھا بڑے معروف آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ذہن میں بھی نا ایک انسانیت کی ہمدردی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب آئی فون خریدتے ہیں 6 لاکھ روپے کا، تو اس وقت آپ کو کیوں نہیں یاد آتا کہ ہم 1 لاکھ روپے کا فون خرید لیں اور 5 لاکھ روپیہ کسی غریب کو دے دیں، کسی تعلیمی پروجیکٹ میں ہم شامل کر دیں. اور اسی طریقے سے شادیوں پر جب آپ اتنی رسمیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہال صرف بک کرواتے ہیں 10-15 لاکھ روپے کا، اور کھانا شادی کم سے کم 1.5-2 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ اتنی ہو گئی ہے، تو آپ وہاں پر یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کر رہے ہوتی؟ یہ کون کر رہے ہیں سبو بھائی؟ 1-2 کروڑ کون کر رہا ہے؟ یہ بہت کم بتا رہا ہوں میں آپ کو. نہ کریں. ہاں یہ تو بہت کم میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں راولپنڈی کے ایک پیر صاحب کے بچے کی شادی تو 1.5 ارب سے اوپر کا خرچہ چلا گیا تھا. آپ حیران رہ جائیں گی. ویسے سبو بھائی ویسے یہ بات ہے کہ میرے اراؤنڈ اس طرح کی امیری نہیں ہے کہیں پر. اچھا میں بتاؤں کہ اگر اس طرح کی امیری ہے بھی اور آپ اگر اس طرح اس کو خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہین نہیں، آپ احمق لوگ ہیں. تو یہ بیوقوفوں کا ایک لشکر ہے. آپ نے امبانی کی شادی نہیں دیکھی انڈیا میں؟ ہاں وہ تو دیکھی ہے، اس کی تصویریں دیکھی ہیں تھوڑی سی. اچھا لیکن کچھ لوگوں کا ایک اور بھی تھیسس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر شادی پر 10 کروڑ روپیہ یا 5 کروڑ روپیہ خرچہ ہو رہا ہے نا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ چاول خریدتے ہیں، چاول کوئی بیچارہ وہاں پہ لگاتا ہے نا، وہ جو کسان ہے اس کو فائدہ ملتا ہے. اچھا پھر آپ دکان والے کو فائدہ ملتا ہے، کھانا بنانے والا جو ہوتا ہے وہ تو غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو فائدہ ملتا ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو نتیجے کے طور پر کہیں نہ کہیں انڈسٹری اور پروجیکٹس اور بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ساری چل رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ ساری باتیں میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ سرسری طور پر ہم دیکھیں، ایک یہ ہے کہ ان باتوں کو ہم تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھیں. تو جب ہم ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر آپ کی معیشت کا جو پیا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن قربانی پر جب اعتراض کیا جاتا ہے تو کچھ باتوں سے میں خود بھی کنونس ہو جاتا ہوں. اچھا کہ ہاں مطلب اس وجہ سے کنونس ہو جاتا ہوں کہ 10 لاکھ روپے کا بیل، پتہ نہیں 15 لاکھ روپے کا بیل، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر ٹی وی چینلز نے قربانی کو عجیب و غریب قسم کا ایک گلیمرائز کر دیا ہے، اور وہ دیکھیں گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور پینٹ کیا جا رہا ہے، عجیب و غریب سا نا. یہ ایسا کیونکہ مطلب آپ کو مطلب مذہب کا زیادہ پتہ ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ کہا جاتا ہے مذہب میں پرسپیکٹیو کہ جو بہترین جانور، سب سے خوبصورت چیز کو پسند کرو؟ ایک بندہ اگر اپنی ذات کے لیے 10 لاکھ کا یا 15 لاکھ کا جانور پسند کرتا ہے تو کیا یہ ایک طریقے سے اس کا حق نہیں ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو سرش یہ چیز ہے نا کہ قربانی اپنے اصل میں کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. خواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ میری راہ میں قربان کر دو. تو آپ نے اپنے بیٹے سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا. تو بیٹے نے آگے سے کہا کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے کہ ففعل ما تؤمر، وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا ہے. تو آپ نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانی چاہی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو الگ کر دیا اور وہاں پر مینڈا بھیج دیا کہ آپ کا امتحان مقصود تھا اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. یہ سیرش اس بات کو لوگوں کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے لیے آپ کی محبت میں یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اصل میں ایک امتحان ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے رب سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو خدا نے ہمیں دکھانے کے لیے اس دعوے کا امتحان لینا چاہا، تو ابراہیم اس دعوے میں کامیاب ہو گئے. اور اقبال نے اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی یہ اس نظر کا اثر تھا، یہ جس جگہ اسماعیل نے پڑھا تھا کہ اسماعیل کو یہ جو آداب فرزندی ہیں کہ باپ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے، یہ کس نے بتایا. تو یہ اصل میں آج بھی جو میرے لیے سبق ہے نا کہ میرے والدین جو مجھے جس بات کا حکم دیں
اور میرے والدین جنہوں نے مجھے پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، وہ مجھے کیوں ایسی بات کا کہیں گے کہ جس سے نقصان زیادہ ہوتا ہو؟ تو آج کل کے دور میں جو ہمارے لیے سبق ہے اس واقعے سے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے والدین کی خواہشات کے سامنے قربان کر دینا، اپنے والدین کا وہ احترام کرنا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اچھا دیکھیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بعض وقت غلط بات بھی کرتے ہیں، آپ کو وہاں پر بھی والدین سے اختلاف ادب اور احترام کے دائرے میں کرتے ہوئے آپ اس کا انکار کر دیں، لیکن یہ آپ نے نہیں کرنا کہ وہاں پر آپ الجھنا شروع کر دیں، ان کی بدتمیزی کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ اف لکما ولا تنہرما، آپ اف بھی نہیں کریں گے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان والد ہوگا تب اف نہیں کریں گے، والد جیسا بھی ہوگا آپ اس کے سامنے اف نہیں کریں گے۔ تو قربانی کا جو سب سے بڑا سبق تو یہ ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر جو سبق ہمیں ملتا ہے قرآنی تعلیمات سے، تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے جس کا سلسلہ رکھا گیا ہے، سبق اس کے اندر وہی ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن دوسرا اس کا حصہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تمہارے اندر تقوی ہے، جو تمہارے اندر پرہیزگاری ہے، جو تمہارے اندر اس چیز کی فلاسفی ہے، جو مقصد حیات ہے، جس نیت سے جس ارادے سے تم قربانی کر رہے ہو، اللہ تک تو صرف وہ پہنچتا ہے۔ اللہ نہ آپ کا گوشت لیتے ہیں نہ آپ کا خون لیتے ہیں۔ تو گوشت کسے جاتا ہے؟ گوشت جاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق ان ضعفاء تک، ان غریبوں تک، ان مساکین تک، ان دوستوں تک، ان رشتہ داروں تک جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو آپ قربانی کر کے اس کے 3 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست احباب کو، یعنی آپ انجوائے بھی کریں، یعنی انجوائے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ، آپ غریب لوگوں کے، جب آپ انجوائے کر رہے ہو تو خود انجوائے نہیں کرنا، غریب لوگوں کو بھی انجوائمنٹ میں شریک کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہاں بھائی جو گوشت ہم کھا رہے ہیں وہ آپ بھی کھائیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہڈی والا گوشت ان کو دے دیں، چربی والا گوشت ان کو دے دیں، اچھا اپنے پاس رکھ لیں۔ تیسری بات ہی بیان کر دوں، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تیسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں، آپ دیکھیں نا پورا سال ہمیں رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں عجیب، پھپھو کے بارے میں کہانیاں بنی ہوئی ہیں، پھپھو ایسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، عجیب و غریب قسم کے معاملات جو ہے نا۔ تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، عزیز و قارب کو، اور ساتھ اپنے جو غریب پسے ہوئے طبقات ہیں ان سب کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیں کتنا خوبصورت اینگل ہے۔ اور سر مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ پوچھنی ہے اناڑی لوگوں کے پرسپیکٹیو سے کہ یہی ہے نا کہ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، one is for yourself, one is for your relatives and around, and one is for like other poor people or something. یہی ہے چیز آپ یہی کہا جاتا ہے، لیکن بعض ہمارے علماء یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کنبہ بہت بڑا ہے تو آپ وہاں پر بھی اپنے یہ گوشت جو ہے قربانی کا سارا انہوں نے تقسیم کر، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے تو پھر آپ باقیوں کے بھی، لیکن آپ غریب ہیں، مطلب اللہ نے جتنا دیا متساوت طبقے سے ہے تو آپ اس میں کر سکتے۔ ویسے یہ ہے کہ جن کے پاس ہے ان کے لیے 3 یہ پورشن، واٹ اف سبوک بھائی کوئی اپنا پورشن بالکل بھی نہ رکھے اور وہ سارا ہی دے دے، اس میں بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں۔ رائٹ، تو ہاں یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھ سے اور سیرش سے پوچھنے کی وجہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ علماء اکرام سے یہ والی بات پوچھیں۔ میرا جو اپنا فہم ہوتا ہے، ہاں یہ میرا انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے، لیکن کیونکہ بعض باتوں میں آپ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، مکاتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر علماء اکرام پتہ نہیں کیا رائے رکھتے ہیں، تو آپ ہماری پابندی نہ کریں، اپنے علماء اکرام سے پوچھیں، وہ آپ کو زیادہ، اور ہم آپ کو پریچ بھی نہیں کر رہے، میں نے تو یہ سوال اپنی نالج کے لیے پوچھا تھا سب سے۔ ہاں یہ تو اچھا یہ لیکن میں سرش آپ کی جاننا چاہوں گا، فریضہ میں آپ جن بچوں کو پڑھاتی ہیں تو اب تو ماشاءاللہ 220 بچے، سبو بھائی 220 کوٹھا کلاں کیمپس، ہاں اس کی میں بات کر رہا ہوں، 47 ڈھوک منشی کیمپس، اٹ مینس کہ راؤنڈ اباؤٹ 300 تک ماشاءاللہ سرش جا رہی ہیں۔ ابھی دیکھ لینا کہ یہ جو 300 بچے ہیں، یہ بچے آپ کی قربانی کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں وہاں پہ، اور سرش آپ کی قربانیوں کے امین ہیں کہ آپ جو قربانی دے رہے ہیں، تو وہ جو پیسے ہیں وہاں تک، مجھے تھوڑا سا سرش وہ کہانی سنائیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ کھاتے پیتے کیا ہیں، ان کے گھروں کی حالت کیا ہے، اور یہ قربانی کا گوشت ان کو بھی ملتا ہے نہیں ملتا، یہ کچھ کہانیاں تو آپ کو سناتے ہوں گے نا، وہ کیا ہیں ذرا بتائیں نا ذرا۔
سبو بھائی یہ بات مطلب میں یہی کہتی ہوں, ابھی ہم لوگوں نے پیچھے بھی بات کر رہے تھے کسی ٹاپک کے اوپر, لیکن جب بھی فریضہ کا ٹاپک آتا نا, ایسے جب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ لائک وہ کھاتے کیا ہیں, ان کا گھر کیسے ہے, وہ قربانی کا, تو جیسے کہ ایک عجیب سی نا انرجی نہیں آ جاتی میرے اندر, بیکاز مجھے یہ اچھا میں ایک بتاؤں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سیم ہے. اچھا کہ ہاں مجھے آپ کو تو خیر پتہ نہیں فیل ہوتا ہو نہ ہوتا ہو, لیکن پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں بڑا مزہ پتہ اتنا دل جڑتا ہے ان کے ساتھ. اور دوسرا آپ کا جو پروجیکٹ ہے فریضہ والا, تو اچھا میں بتاؤں کہ سچی بات ہے, اب کہتے ہیں سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے, تو اتنی ویلیو میرے دل کے اندر آپ کی بڑھتی ہے اس وجہ سے, اور جب یہ کامیابیاں آپ لے کے آگے چل رہی ہوتی ہیں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں جو لائف ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک میننگ لیس قسم کی چیز ہے, تو لگتا ہے کہ ہاں زندگی میں مقصد کا رنگ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بھرا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ ویسے میں سب کو اس بیفور میں آپ کو اس کا سوال دوں, میں آپ لوگوں کو جواب دوں, سوری میں اتنا اپنے آنسر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے بولا کیا ہے. اچھا میں آپ کو جواب دوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں شاید وہی ایک فلاڈ ہیومن بینگ ہوں جو کوئی بھی ہے. یہ احساس, یہ توفیق اگر رب نہ میرے دل میں ڈالتا تو یہ ہیومنلی امپاسبل ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جو یہ کام یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ نے جو بات کی نا کہ اللہ میاں کو انسان کا جو تقویٰ ہے وہ پسند آتا ہے, کوشش پسند آتی ہے. سو میں نے بس یہ کیا ہے, لیکن وہ بھی عطا اس نے کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ سبوک بھائی یہ بھی بات کر رہے تھے کہ امیر لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس اتنا ہے تو کہ وہ کروڑوں پہ شادیوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. سبوک بھائی اس وقت میرا دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو جذبہ ہے نا گیونگ کا, یہ توفیق بھی خدا کی طرف سے آتی ہے. وہ جو ہدایت والا چکر ہے نا وہ بھی. اچھا میں جو اس میں میں نے ایک دفعہ یہ میں 6th کلاس کی تو مجھے لگتا ہے یہ بات بہت زیادہ ڈفرنٹ طریقے سے جا رہی ہے, لیکن آئی وانٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ یہ ہاؤ آئی ہیو ریچ ٹو دس اسٹیج. پھر میں بچوں کے بارے میں بات کرتی ہوں. سچ بات ہے اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے, یہ ساری جو اسکل سیٹس ہیں اور یہ چیز اللہ میاں کسی کو کسی چیز کے لیے توفیق دیتا ہے. اور میں ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں کہ فریضہ زیادہ لوگوں کے منہ پہ آیا ہے, ورنہ میں یہ کام جب کر رہی تھی انون گمنام طریقے سے تو میرے لیے تو وہی خوشی کا مقام تھا. میں لوگوں سے امپریس ہوتی تھی, میں اپنے ہسبینڈ سے یا دوسرے لوگوں سے امپریس ہوتی تھی جو بہت اچھا بول سکتے ہیں, جن کی میموری بہت اچھی ہے. میں کہتی تھی یار یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہ بندہ کتنا خوبصورت ہے, وہ اس کے پاس یہ چیز. سو جس طرح آپ لوگ یا آپ سوچتے ہیں نا کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں, اسی طرح میں اپنی پرسنل زندگی میں یہ چیز تو میں مطلب سوچتی ہوں کہ اللہ میاں کی طرف سے ہے. لیکن میں جو دوسرے لوگوں کی اسکل سیٹ ہے, جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بہت زیادہ اپریشیٹ ایک چیز پہ ماں جی کو, نسرین اظہر صاحبہ کو کرتی ہوں. ماں جی کو میں یہ چیز پہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ ہیومن رائٹس کے ساتھ جڑی رہی اور ابھی تک HRCP کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مطلب سبوک بھائی واٹ کیریکٹر, کریج اینڈ اپرائچیسنس اٹ ٹیکس تاکہ آپ 80s کی سال میں بھی ایک کسی بھی والنٹیئر بیسس پہ آپ چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں بتاؤں کہ اتنا اچھے لوگ ہیں اور پاکستان میں. تو اب ہم آتے ہیں کہ پیرنٹس فریضہ کے کیسے ہیں. دیکھیں مطلب وہ کیا سوچتے ہیں عید قربان کے دن, ان کی کیا میموریز ہیں, کیا سوچتے ہیں. اچھا میرا کیونکہ خود تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا بچپن سے, تو جس کی وجہ سے کچھ جو زندگی کی تلخیاں وہ مجھے نہیں پتہ تھی, جو سچ بات ہے. مجھے 2016 کے بعد مجھے اوبیسلی جو میری یونیورسٹی تھی اس میں کچھ میں نے چیزیں پڑھی, لیکن میں نے فریضہ میں چیزوں کو ایکسپیرینس کیا جب میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا. 2016 کے جو میرا سب سے بڑا چیلنج آیا شروع کے اندر فریضہ میں, وہ یہ کہ بچے جو تھے نا ان کی مائیں کیونکہ صبح کے وقت 7-8 بجے کام کرنے کے لیے چلی جاتی تھی, وہ جو بچوں کو صبح ناشتہ کرواتی تھی نا, پھر رات کو آ کے 7-8 بجے بس وہ 7 بجے یا 6 بجے ایک اور ناشتہ ڈنر کرتے تھے. دن کا ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ وہ صرف ان کو خشک روٹی بنا کے دے سکتی تھی کیونکہ گھی اور تیل تو اوبیسلی مہنگا ہے. اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور نہیں دیتی تھی.
تو میری ماں نے ان کو تجویز دی کہ آپ چینی ڈال دیا کریں, آپ آلو جو ہے چلو ابال کے صرف آلو نمک مرچ ہی ڈال دیا کریں. وہ بچوں کو صرف خشک روٹی دیا کرتی تھی, اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ پرانی جو پچھلی روٹی تھی رات کی وہ ان کو ڈال دیتی تھی. وہ بچے ماما کہتی ہوتی تھی کہ کس طرح کھائیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری فریضہ کے اندر ہم لوگوں نے پاپڑ شاپڑ چپس شپس کوئی نہ کینٹین ہے نہ کبھی ہوگی, اور نہ بچے ماں باپ سے پیسے لے کے آ سکتے ہیں, 10 روپے بھی نہیں لا سکتے, یعنی انہیلدی فوڈ ہے ہی نہیں ہے. نہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں سبوک بھائی, اگر کسی بچے کے پاس 10 روپے ہیں ماں باپ کے پاس, جو اور کلاس ہے اس کے پاس 10 روپے نہیں ہے اور وہ چیز کھا رہا ہے میرے بچوں کے سامنے, سارے بچوں کے سامنے, تو ان بچوں میں حسرت پیدا ہوگی. اس لیے میں نے انہیں ایک ساروں ماں باپ کو یہ پابند کیا ہوا ہے کہ وہ لنچ بھیجیں گے, ورنہ ڈھوک منشی کیمپس میں نے ابھی جو, کیونکہ کوٹھا کلاں میں تو کچھ روایات پکی ہوگی نا, ڈھوک منشی کیمپس میں نے ٹیچروں کو ابھی بولا ہے کہ گیٹ پہ ہی روک دے اور یہ چیزیں روک دیں, مطلب ٹو سینڈ اے میسج کہ ہم آئندہ. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ پیرنٹس نے کیا کیا کہ وہی روٹی دینا سٹارٹ کی, اور سالن نہیں ہوتا تھا تو سبوک بھائی انہوں نے پاپڑ نہیں ہوتے جو 2-3 روپے کے پاپڑ, وہ ان کو اس کے اوپر ڈال کے دیے. تو میں نے میری ٹیچروں سے پوچھا کہ وہ انہوں نے بند کیا, کہتی میم اب میں نے کلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے, لیکن ایک چیز ہم نے نوٹس کی ہے کہ وہ لنچ اب ان کا کیا ہو گیا کہ روٹی اور پاپڑ اوپر. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پاپڑ اوپر ڈل جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ غربت کا حالت جو ہے نا اس ملک میں کیا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پوچھا کہ ان کے کھانے کی بات پہلے جوڑتے ہیں کیونکہ قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. میں رمضان کے بعد ہم جب میں ڈھوک منشی کیمپس کو پریپیئر کر رہی تھی فریضہ کے السعید کیمپس کو, تو سبوک بھائی میں گرین بورڈز تیار کری تھی, کیونکہ میری کالج میں بھی ایک جس جگہ سے میں مطلب میری پروفیشنل کریئر جڑا ہوا ہے اور جس جگہ سے میں میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے, کیونکہ میں سرکاری جو ملازم ہوں, کالج کی تنخواہ فریضہ تو میں والنٹیئر بیسس پہ کرتی ہوں. سو میں بچوں کو کچھ لیٹ کی اسٹوڈنٹس آئی وہ تیاری کر رہی تھی, کچھ فرسٹ ایئر کی بچیوں کو میں, اور سارے چلے گئے تھے, کورس ختم ہو گیا تھا, کچھ بچیاں اکا دکا آئی نہیں تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ٹیچرس فریضہ کی ہائر کی, میں نے کہا میں جو جدھر میں پڑھا رہی ہوتی ہوں اس کے پیچھے وہاں جا کے نا گرین بورڈز تیار کریں آپ میرے سامنے, نظروں کے سامنے. تو میں نے کیمپ, تو وہاں پر یہ ہوا کہ سبوک بھائی میں اب یہ پی رہی ہوں چائے, اب کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس کام کرنے کے لیے. لیٹ والی بچیاں جو ہے لیٹ کا ایگزام دینے والی بچیاں وہاں تیاری کر رہی ہیں, فرسٹ ایئر کی بچی 1-2 جو بچیاں جن سے گھر میں تیاری نہیں ہو رہی تھی اور ان کے ایگزامز ہفتے بعد تھے, میں نے انہیں کہا کہ میرے سامنے تیاری کریں تاکہ میں نظر رکھوں وہاں پہ. پیچھے جو ہے میری نیو کیمپس کی ٹیچرز گرین بورڈز تیار کر رہی ہیں. ناؤ آئی ہیو ایمپل ٹائم. سبوک بھائی وہ جو اسکول کے اندر وہ جو گرین بورڈز نہیں ہوتے, وہ جو ڈیکوریشن بورڈز ہوتے ہیں, ڈیکوریٹو بورڈ بیسکلی تیار کرنی کلاس رومس کے لیے, اور وہ کافی بائی دا وے ٹائم کنزیومنگ کام ہے. اٹ از ناٹ ایزی, یو ہیو ٹو اس سارے کیمپس کو 2 رومس کو ڈیکوریٹ کرنے میں ہمیں مہینہ لگ گیا, مطلب میری فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹس اور بچیوں کو. اچھا جو میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں اب چائے پی رہی ہوں ریلیکس ہو کے, آئی نو کہ اٹس کنزیومنگ ٹائم, بٹ اگر آپ لوگوں کو فریضہ کی پیرنٹس کو سمجھنا ہے تو آپ کے اندر پیشنس ہونی پڑے گی. یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی کہ آئی کین ٹیل یو, آئی ہیو ٹو ٹیل یو دا فیل. اب میں چائے پی رہی ہوں اور میں نے کہا چلو میں ثنا باجی جو ہماری آیا باجی ہیں اس کیمپس کی, ان سے بات ہی گپے شپے لگا دیتی ہوں. تو میں نے ایک دم کہا کہ میں نے سمجھنا چاہا کہ ان کے 4 بچے فریضہ میں آئیں گے, تو میں نے سوچا کہ میں ان کو سمجھوں کہ وہ صبح ناشتہ کیا کر کے آئیں گے. تو میں چائے پی رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ باجی آپ صبح کیا کھا کے آتی ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کیا مطلب کچھ نہیں؟ کہتی ہیں کہ ہمیں اور بڑے جو ہیں وہ سارے کچھ بھی نہیں کھاتے, صبح ناشتہ نہیں کرتے, ہم صرف پورے دن میں 1 دفعہ شام کو کھاتے ہیں. جو میرے جو 2 دیور ہیں معذور, وہ جو کہ میں نے خود جن سے ملی ہوئی ہوں, وہ جا کے جب بھیک مانگتے ہیں, وہ آتے ہیں جو بھی اس سے پیسے کماتے ہیں وہ ہم رات کو کھاتے ہیں. اچھا پھر دوسری بات, اب آپ سوچیں میری حالت کہ دیکھیں فریضہ کے معاملے میں نا کوئی ترس نہیں چاہتا, تو میں نے اپنا جو میرا فیشل ایکسپریشنز تھے وہ کمپوزڈ میں نے رکھے اور میں ٹیکنیکلی اس مسئلے کو سمجھنے کا سٹارٹ کیا, کیونکہ جب آپ اس طرح کے کام کرے ہو, اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں, آپ کا دل بڑا مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ آپ سے سہارا طلب کرتے ہیں اور ایڈوائس طلب کرتے ہیں رادر دین کہ آپ ترس کھائیں اور کہیں ہے اب تو بڑا تمہارے ساتھ ظلم ہے. سو میں نے ذرا فیشل ایکسپریشنز کو کنٹرول رکھا اور میں نے کہا کہ تو اچھا باجی تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بچے جو ہوتے ہیں نا, میں ان کو صبح تو پاپڑ کھلا دیتی ہوں,
جو, اور مجھے پتہ ہے کہ پاپڑ کتنے کے ملتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ اسکول ہمارے ساتھ ہی ہے, تو وہاں پر میں بچوں کو دیکھتی ہوں 2 روپے 3 روپے 5 روپے کے پاپڑ. تو وہ جو اس کے بچے ہیں وہ صبح پاپڑ کھا کے آتے ہیں, بڑے کچھ بھی نہیں کھا رہے. تو میں نے باجی سے پوچھا کہ باجی آپ چائے بھی نہیں پیتی؟ کہ نہیں چائے نہیں پیتے. تو میں نے پھر ان سے ان کے گھر کی چیز خرچہ پوچھا کہ آپ لوگ تیل کس طرح کرتے ہیں یہ وہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میرے اوپر چیز گزر رہی تھی, میرے منہ پہ وہ چائے حرام نہیں ہوگی. اب میں پہلا جو سپ لیا تھا نا, اب دوسرا سپ میرے سے بڑا مشکل ہو رہا تھا لینا, لیکن میں یہ ان کو شو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرے پہ اتنا اثر ہوا, تو میں نے وہ کنٹینیوڈ چائے پیتی رہی. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ میرے پر اتنا اثر کیا چیز نے کہ میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر کچھ لکھتی ہوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں, شوزف نے مجھے چیز ایک سکھائی ہے کہ جذبات میں, غصے میں اور رد عمل میں کوئی آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ڈسٹنس ہو کے اس کو سوچوں گی تو پھر اس کے اوپر لکھوں گی. تو پھر ایک یہ چیز ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ مطلب یہ چیز آپ کو میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ایک یہ بات تھی کہ اپنی بڑائی نہیں بیان کری, کیونکہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نیکی دکھا رہے ہو, میں صرف کانٹیکسٹ آپ کو دینا چاہ رہی ہوں, آپ میرے بارے میں جو بھی سمجھیں, اللہ میاں ایز لانگ ایز اچھا سمجھے, دیٹ از امپورٹنٹ. سبوک بھائی 3 ہفتے وہ پھر بھی کیمپ کالج میں آتی رہی, اور میں جب بھی اپنے لیے چائے منگواتی تھی میں چائے, اور پھر ان کے لیے بھی چائے منگواتی تھی, اور میں انہیں کہتی تھی کہ جا کے نا کینٹین میں جا کے کوئی بھی چیز میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھیج دیتی تھی کہ باجی جا کے لے کے آئیں. تو میں آپ کو جو پھر اس کے بعد اب اچھا ایک اور میں آپ کو اس کا کنٹینیوڈ انسیڈنٹ ایک بتاتی ہوں, پھر ہم قربانی پہ آتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ بچے جو ہیں ثنا کے جب کیمپس کھل گیا ہے آنا اسٹارٹ ہوئے ہیں, میں نے دیکھے اتنے پیارے بچے سبوک بھائی, یہ کہ چھوٹے چھوٹے نہیں اور خوبصورت ہیں یو نو. اچھا اور وہ میرا خیال ہے وہ شی از ناٹ ویری اولڈ, ثنا از ہارڈلی 25 اور سم تھنگ, آئی تھنک ایون ینگر دین می, بٹ بیکاز سبوک بھائی بیکاز جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے نا اس کے فیس بہت ایج کر جاتا ہے. سو شی از ینگر دین می بٹ آئی تھنک شی از ایجڈ ان پریشانیوں کی وجہ سے. اینڈ اس کے بعد اچھا ایک دن نا سبوک بھائی وہ آنا اسٹارٹ ہو, میں خوش ہوئی. تیسرے دن میں کیمپس وزٹ کر رہی تھی جب میں کالج سے نکلی, اور میں نے کہا کہ چلو میں بچوں کو دیکھتی ہوں. تو اس کے بچے ناراض ہو کے نا سبوک بھائی ابھی تک میں آپ کو ویژولی بتا سکتی ہوں کہ چیئر اگر یہ ہے نا صحیح, وہ بچی پیچھے کر کے اس طریقے سے مڑی بھی ہے, اور پیچھے مڑی بھی ہے, اور یوں کر کے نا اس نے سر یوں رکھا ہوا چیئر پہ پلے گروپ میں. میں نے پہلے آبزرو کیا, میں نے ٹیچر سے, میں نے کہا ٹیچر نے تو نہیں ڈانٹا, میں نے ایک دم مقدس کو بلایا, میری ٹیچر ہے, میں نے کہا مقدس یہ اس بچی کو کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے میم یہ ثنا باجی کی بچی ہے. میں نے کہا تو یہ کیوں, یہ کہتی ہے ایکچولی ثنا باجی نے ڈانٹا ہے. تو مجھے بڑا غصہ چڑھ گیا, میں نے کہا یار یہ ثنا باجی اب بچوں کو ڈانٹ رہی ہے اور ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے. تو میں ایک دم باہر گئی, میں نے کہا باجی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے, اپنے ٹیچروں کو ہینڈل کرنے دیں. اس نے آگے سے مجھے جو بات کی سائڈ پہ, اس نے کہا باجی یہ جب میں بچے لنچ کھا رہے تھے نا تو یہ نا ادھر جا کے ان کو بچوں کو دیکھ رہی تھے, اور میں نے ان کو ڈانٹا کہ یار یہ لنچ جب کر رہے ہوتے ہیں تو تم لوگ ادھر چلے جاؤ. تو وہ میرے سے اس لیے ناراض ہو گئی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں, اگلے دن جب میں آئی تو بچوں کی ایبسنٹس لگی ہوئی تھی. میں نے کہا مجھے نام نہیں یاد رہتے, تو میں نے کہا یہ بچوں کے مقدس یہ کس کے ایبسنٹس لگے ہوئے؟ کہتی ہیں ثنا باجی کے بچوں کے. میں نے ثنا باجی کو پوچھا کہ ثنا باجی بچے کیوں نہیں آ رہے؟ کہتی ہیں کہ میم وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں لنچ نہیں دو گی نا ہم نے نہیں اسکول جانا. میں نے کہا باجی پھر ٹھیک ہے 4-5 دن آپ رکے, میں ابھی ذرا ارینجمنٹس کرتی ہوں اس کے بعد. اور سبوک بھائی جب میں نے اس بندی کو مطلب آئی ہیلپڈ ہر آؤٹ اینڈ اس کی تنخواہ دی اور یہ وہ میکنگ ہر تھنگس, تو اس کے بچے آنا اسٹارٹ کیے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو قربانی جو ہے نا, جس کو آپ لوگوں کے لیے میٹر نہیں کرتا ہوگا, آپ لوگوں کے اللہ نے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اللہ نے آپ کو توفیق عطا کیا ہوا ہے, آپ پہ برکتیں ہیں کہ آپ لوگ روٹی کھا سکتے ہیں, اور 3 میلز آپ کے لیے دن میں کھانا, اور جو بھی باہر سے کھانا, یا ایٹ لیسٹ 3 میلز آپ گھر میں پکا رہے ہیں. یہ میجورٹی یہ نہیں کر رہی پاکستان میں ابھی مہنگائی, اور ویسے بھی نہیں کر رہی ہوگی. مجھے تو پتہ نہیں تھا, مجھے تو اب چیزوں کا پتہ چلنا سٹارٹ ہوا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا, کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, میں فریضہ کوٹا کلاں کیمپس کی بات کر رہی ہوں, وہ آتے ہیں فرام ساؤتھ پنجاب, فرام لائک کے پی سائڈ, فرام لائک دور دراز ایریاز یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے. تو سبوک بھائی میں نے, کیونکہ ان کے گھر میں فریج تو ہوتے نہیں ہیں, ان کا ایک کمرہ ہوتا ہے, سارے ماں باپ بچے وہاں پر رہتے ہیں, ان کے پاس فریج تو ہوتا نہیں ہے. تو میں نے پہلی دفعہ جو میں نے چیز سنی تھی اپنے کسی سے, تو میں نے ایکسپیرینس کی کہ میں نے ان سے پوچھا بچوں سے پہلے 1-2 سالوں میں کہ آپ لوگ جو گوشت کٹھا کر کے لاتے ہو اس کا کیا کرتے ہو, فریج تو ہے نہیں, خراب نہیں ہو جاتا؟
انہوں نے, میں ان کے گھر اس وقت تھی, مجھے یاد ہے, یہ پہلے والے بچے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو خشک کرتے دھوپ میں اور اس کو نا رسی میں پرو. میں نے کہا یہ کیا مطلب رسی میں کیسے پروتے ہو, کیونکہ مجھے, میں نے تو نہیں کبھی دیکھا. اس نے کہا اب آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں. انہیں گوشت کا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گوشت لیتے ہیں, یہ سوئی ہیں, اس کو یوں کرتے ہیں, دھوپ میں لٹکاتے ہیں, خشک کرتے ہیں, اور پھر ہم وہ تھرو آؤٹ دی ایئر نمک لگا کے نمک کر. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ واٹر کولر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سیپریٹلی سپورٹ کریں. جو قربانی کا جو ہم لوگ ہیں, دیکھیے میں آپ کو پرسنلی اپنی ذاتی زندگی میں بتا سکتی ہوں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم مڈل کلاس ہیں سب بھائی, مٹن افورڈ کرنا مشکل ہو گیا, بیف افورڈ کرنا مشکل ہو گیا, چیزیں جو ہیں. اور آپ سوچتے ہو کہ یار یہ مٹن تو پتہ نہیں ایک لگژری آئٹم ہو گیا سب کو. جو لوگ ہفتے میں پہلے 3 بار کھاتے تھے اب وہ ہفتے میں 1 دن کھاتے ہیں سب ہوا ہے. کچھ اب نہیں, کچھ ایون لائک جو کبھی مجھے یاد ہے کہ مطلب ہم دعوتیں پہ, تو یہ چیز مشکل ہوگی. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جب آپ قربانی کی نیت کر رہے ہیں تو آپ جب دے رہے ہیں تو یہ چیز ہو رہا ہے. دوسری ایک چیز میں آپ کو سبوک بھائی جو بتاؤں گی, جو میری مدر کرتی تھی, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی کا جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے سبوک بھائی, ہمارے گھر میں جب ہم لوگوں کی اتنی توفیق ہوتی تھی کہ پہلے حصہ ہی ڈال دیں, ایک حصہ. سو ہمارا جب حصہ ڈالتے تھے, جو گوشت آتا نا سبوک بھائی, ماما اپنی ذات کے لیے, میں نے خود ایکسپیرینس کیا, شکر الحمدللہ یہ ویلیو سسٹم ادھر سے ہی آیا, ورنہ تو وہ اپنے گھر میں صرف ایک پیکٹ ان کا ہوتا تھا ایک دن بنانے کا, صرف 1, اور وہ سارے تقسیم کر دیتی تھی. میں نے اپنی ماں کے گھر میں 1 دن سے زیادہ گوشت پڑا ہوا نہیں دیکھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں تاکہ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ اگر یہ کر رہے ہیں, ویسے آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی کر رہا ہو, بٹ 1-2 لوگوں کو میں نے نوٹس کیا ہے. سبوک بھائی لاسٹ بار جو ہے, پھر ہم آپ پہ جاتے ہیں. ایک ہمارے گھر میں 2016-17 میں جب میں DHA میں رہتی تھی, وہاں پر فریضہ کے بہت قریب, تو وہاں پر ایک آیا باجی ہمارے گھر کام کرنے آتی تھی. تو میں نے کہا باجی کیا یہ پکڑا ہوا ہے, تو کہتی ہیں گوشت. میں نے کہا بڑے کوئی گوشت, کہتی ہیں باجی چھڈے. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہیں یہ جو ہماری سامنے والی جو یہ باجی نہیں رہتی, مجھے پتا تھا میرے گھر کے بالکل اپوزٹ ہے, انہوں نے نا اوپر فریزر میں گوشت کٹوایا, کسی کو بانٹا نہیں. اور اب جب انہوں نے فریج کہیں بند کا کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو فریج جب گوشت خراب ہونے لگا ہے تو مجھے پکڑا دیا ہے. میں ابھی جاؤں گی نا تو جا کے ڈسٹ بن میں پھینک کے آؤں گی. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ فریجوں کو بھرنا چھوڑ دیں, ساری چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ کے گھر میں توفیق ہے, آپ نے قربانی کی ہے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ پھر بھی خرید کے کارٹ لے کے کر سکتے ہو. وہ آپ نے بات کی نا تو مجھے یہ چیز کریں, ڈسٹریبیوٹ اٹ. ہاں بلے شاہ کا ہے کہ بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ, بندے ہی پوکھے مر دینا. تو یہ جو اصل میں آپ ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ تو مجھے سمجھ آپ قربانی کس لیے کر رہے ہیں جب آپ کو اس قربانی کا فلسفہ ہی سمجھ نہیں آتا. یہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا نام قربانی نہیں ہے, یہ اپنے مزاج کے اوپر چھری پھیرنے کا نام. دیکھیے میں ایک چیز میں آپ کو ایک چیز, آئی نو کہ دیر آر سرٹن فرینڈز آف مائن اینڈ لبرل جو سرکل میں ایک چیز آتی ہے کہ انہیں جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے, خون دیکھنے سے ان کو مسئلہ ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ اگر آپ اس فلاسفی سے آ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے لیے فریضہ کے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آئی ڈونٹ نو. سرش مسئلہ یہ نا کہ ہمارے ہاں اصل میں چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا رواج ہی نہیں ہے. ہم سرسری باتیں کرتے ہیں, ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ نائی کی دکانوں اور چائے کے ڈھابوں سے بھی زیادہ پست ہو چکی ہے, اور وہاں پر بہت ہی اچھی ڈسکشن ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں نا کہ دنیا بھر میں جو KFC ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر, ان کو وہااں کا وہ برگر کھلاتے ہیں, اس برگر میں کیا چکن نہیں پڑا ہوتا, کیا وہ نہیں مارے جاتے. اچھا پھر اس کے علاوہ آپ بیف کے بڑے مزے کے وہ بناتے ہیں, وہ کیا مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے, وہ جا کے کھا رہے تھے وہاں پر آپ بیف لزانیہ. اچھا ایک چیز سبوک بھائی, اچھا یہ جو آپ لوگ لے کے جاتے ہیں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, اوبویسلی ہم نہیں کھاتے. صرف ایک چیز کریں کہ اگر آپ کی سرونٹ آپ کے ساتھ ہے, یہ ہیلپ ہاؤس ہیلپ ہے سبوک بھائی, میری یہ نہ شو کرانے کی کوشش کریں کہ سبوک بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں, ان کو دیا نہیں جا رہا, ان کو نہیں, وہ جو آتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, تو سرونٹ کو بھی کھلا رہے ہیں, ہاؤس ہیلپس کو بھی کھلا رہے ہیں, نہیں کھلاتے. میں آپ کو میرے ہسبینڈ نے ایک انسیڈنٹ بھی ریلیٹ کیا کہ ایک دفعہ وہ کہیں کھا رہے تھے, یہ بات انہوں نے 3-4 سال پہلے مجھے کہی. تو بچی جو ہے, چھوٹی بچی جو ان کو ٹیک کیئر کری تھی, چاہے بچے اگر بالکل چھوٹے ہوں 2-3-4 سال 5 سال کے ہوں گے, تو وہ جو ہاؤس ہیلپ تھی وہ کہیں 13-14 سال کی ہوگی, اتنی بڑی نہیں تھی.
وہ ان کے برگرز کے اوپر دیکھ رہی تھی, اس کو نہیں مل رہا تھا, سائڈ پہ بٹھایا ہوتا ہے, سائڈ پہ ادھر بٹھایا تھا. اچھا دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ بنیادی طور پر آپ چھوٹے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو مزید چھوٹا کریں گے اور احساس دلائیں گے کہ آپ چھوٹے ہیں, آپ چھوٹے ہیں. اور بڑے لوگوں کی مجلس میں آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بڑا کرتے ہیں, بلند کرتے ہیں. اور مجھے میاں موہن بخش صاحب کا وہ شعر بھی یاد آ گیا نا کہ میں گلیاں دا رورا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں. یعنی میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن میں جن لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں انہوں نے مجھے بلند کر دیا, انہوں نے مجھے بڑا کر دیا. تو بڑے آدمی کی علامت یہ ہے کہ اس کی مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹے بھی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں. تو آپ ان کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ آپ چھوٹے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر شخص کوئی نہ کوئی زاویہ, کوئی نہ کوئی نقطہ نظر لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے اس ڈیپتھ کے ساتھ ان چیزوں کو نہ دیکھا ہو. تو ہمارے جو دوست احباب قربانی کے حوالے سے مخالفت کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تو شاید ان کا زاویہ انسانیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہو, مگر انہوں نے وہ اس کچھ ریالٹیز نہیں دیکھی. جو تجربہ سیرش بتا رہی ہیں وہ تجربہ شاید ان کو نہ ہوا ہو, اور شاید سیرش کو بھی تجربہ نہ ہوتا جو انہیں ہوا اگر وہ ایسے ہی انہوں نے دیکھا ہوگا کہیں پانی نہیں مل رہا. ہاں یہ دوست یہ سوچ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر آپ اور ہم غلط جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے, ہم سب ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں. ہمارے دیکھنے کی جگہ مختلف ہے. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور آپ کے پیچھے بھی ایک پہاڑ ہے, لیکن اس پہاڑ پر بھی ایک بندہ کھڑا ہے. وہ اس پہاڑ سے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ آگے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ اس پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ پا رہے جس پہاڑ کی چوٹی سے وہ بندہ کھڑا ہوا وہاں سے دیکھ رہا ہے. تو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو بصارت بہت اہم ہے, بصیرت ایک مختلف چیز ہے. نظر آنا اہم نہیں ہوتا, لیکن چیزیں کس طرح دیکھی جا رہی ہیں یہ سب زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو سیرش بہت شکریہ آپ کا, اور آئی تھنک اور ہم ریکویسٹ کریں گے, اپیل کریں گے کہ آپ اس دفعہ عید پر اپنا فریج بند ہی کر دیں تو بہت اچھا ہے. اور آپ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں تک خوراک پہنچانے کی بات کریں. آپ یقین مانیں کہ سر جب بات کر رہی تھی نا تو مجھے خود ہی فیل ہو رہا تھا کہ ہم جو اپنے گھر میں کھانا منگواتے ہیں تو بہت مشکل ہو رہا ہے. سچی بات بتاؤں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نا, آج سے 4 سال پہلے ہم جب جتنے پیسے میں کماتا ہوں نا میں اس میں سیونگ کرتا تھا. اب صورتحال یہ ہوگی کہ ہم سیونگ نہیں کر پا رہے. تو مجھے سیونگ کیا سب ہوا ہے, سیونگ کیا, ہاں کوئی نہیں, میٹنگ دی اینڈز میٹ, لائک یو نو آپ کے ایکسپنسز اینڈ آپ کی انکم میٹ نہیں کر رہی اور ایکسپنسز زیادہ ہیں. تو یہاں پر روکے میں سوچتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 32,000 روپیہ تنخواہ مقرر کی ہے کہ آپ نے کم از کم 32,000 روپیہ تنخواہ دینی ہے. نہیں 32 میری نہیں رہی کہیں, وہ تو صحیح ہے, لیکن سبوک بھائی 32 بھی کیا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے ابھی ایک, ویسے یہ لمبی اسٹوری ہو جائے گی بٹ جانے دیں, بٹ بہت انسیڈنٹس ہیں کہ ایون دس از ناٹ انف, بٹ نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حالی نے کہا تھا نا, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو یہ تھوڑی سی محنت آپ کرنی پڑے گی. اور محنت کیا ہے کہ اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اور لوگوں کے بارے میں سوچیں. یقین مانیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا, اور اتنا نوازے گا کہ آپ لیتے لیتے تھک جائیں گے, وہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. بالکل بالکل, شکریہ.